بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، دوست نے فون کیا کہ ہم کسی کام میں کسی جگہ میں کام کر رہے تھے، تو بات سامنے یہ آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ جس آدمی نے امام کے پیچھے الحمد نہیں پڑھا اس نہ پڑھنے والا کا نماز نہیں ہوگا۔ دوستو ماشاءاللہ، اگر دوسرا کوئی دنیا کے بارے میں سوچتا ہو یا فکر کرتا ہے، اسے بہتر یہ ہے کہ آدمی دین کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں کہ اس آدمی نے یہ بولا کہ یہ آدمی جس نے ہمیں بولا یہ اپنا آپ کو اہل حدیث والا بولتے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ تو دوستو، مجھے جتنا لوگ ملے ہیں اس کے اندر میں نے عالم کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی عالم ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا ہے کہ وہ فلانا تو عالم تھا، آپ نے اس کو کیسا نہیں دیکھا۔ میں نے اب تک اس کے اندر یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے، اس کے اندر ہم نے عالم کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہو کسی ملک میں ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ عالم اور جاہل میں، عالم اور ان پڑھ میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لوگوں میں نے ایسا نہیں دیکھی کہ اس لوگوں کو فکر ہو، جو عام اہل حدیث کی بات ہے کہ اس کو یہ فکر ہو کہ لوگوں کی نماز نہیں ہوتا ہے۔ میں نے جتنے دیکھا ہے اس میں بات یہ ہے کہ جس مسائل میں یہ لوگ الجھنا چاہتے ہیں اور پھر اپنا آپ کو اہل حدیث، تو ہم نے ان کو عالم تو میں نے دعویٰ کر دیا۔ ہم لوگوں نے جو شافعی، حنفی، مالکی، جو یہ اپنا آپ کو جو مقلدین کہتے ہیں، خاص کر یہ جو فرقہ ہے، اس کا ہم لوگوں کو جتنا علم ہے، اس کا بنیاد ہندوستان کے اندر ہے، اور اس کا ٹکراؤ، اس کا مقابلہ ہمارا علماء دیوبند کے سامنے ہے۔ تو ابھی بار بار باتوں میں ان کا یہ ہے کہ اہل حدیث ہم لوگوں نے اس لوگوں کے اندر کس طریقے سے داخل کر دے۔ تو ہم نے دوستو اس کے اندر عالم ہو یا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ عالم ہو، لیکن ہم نے ان کو پہلے تو اہل حدیث ہی نہیں ماننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا بولتا ہے کہ کس نے تم کو بولا ہے؟ اس نے صرف یہ تو بولا کہ یہ بخاری شریف کا حدیث ہے۔ پھر میں نے کہا کہ بخاری شریف تو بعد میں پیدا ہوا، اس نے کس سے نقل کیا ہوگا؟ تو دوستو، بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر شہاب الدین ابن زہری، دوسرے بھی ہو، لیکن یہ عالم بہت بڑا عالم تھا جس نے یہ حدیث یہاں تک پہنچایا کہ جس نے الحمد امام کے پیچھے نہیں پڑھا اس کا نماز نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اب بھی ایک تو مولانا مبارک پوری، اس نے مولانا لکھا ہوا ہے، یہ بھی ان فرقے کا ایک عالم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارک پوری صاحب جو تھا، یہ دوسرے کے نسبت میں، دوسرے علماء کے نسبت میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے عالم تو میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ دوسرے کے مقابلے میں یہ بات صحیح ہے
کہ اس نے کتابیں زیادہ لکھی ہے. یہ بولتا ہے کہ امام زہری جس نے یہ حدیث کو نقل کیا کہ جس نے الحمد امام کے پیچھے نہیں پڑھا اس کا نماز نہیں ہوتا ہے. یہ شہاب الدین ابن زہری حدیث اس نے ہمارا تک پہنچایا ہے، اور اس کے اندر یہ غیر مقلدین کا مبارک پوری لکھتے ہیں کہ امام زہری، امام مالک، ابن المبارک اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق فرماتے کہ جن نمازوں میں امام آہستہ قرات کرتا ہو ان میں مقتدی قرات کر سکتا ہے. سیری نمازوں میں اس میں مقتدی قرات کر سکتا ہے، اور جیری نمازوں میں مقتدی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھے. دوسری جگہ میں یہ دیکھو امام زہری کتاب القراءت اور دوسرا مغنی البقدامہ میں، اور اس میں یہ ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ تھا کہ جہری نمازوں میں قرات کے اجازت نہیں دیتے تھے. جس میں امام کا قرات سنائی دیتا تھا اس میں اس لانے والا کا مذہب یہ تھا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی قرات نہ کرے. تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ صبح کے نماز میں، مغرب کے نماز میں، عشاء کے نماز کے اندر یہ جہر ہے، اور دو نماز اس کا سری کا نماز ہے جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. یہ خود بے نمازی تھا جسے امام بخاری نقل کر رہا ہے، جسے ہمارا تک حدیث پہنچا ہے. یہ خود بھی مسلمان تو نہیں ہوا، جس کا ساری زندگی میں 3 نمازیں قبول نہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستو ہم نے بہت سے جگہوں میں شاید کسی کو بات نہ پہنچا ہو، ہم نے یہ کہا، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو فرقے پیدا ہوں گے، لیکن امام مہدی علیہ السلام جب آئے گا تو فرقوں کو ختم کر دے گا. اور یہ امام مہدی جتنا میں نے کتابوں کا، جتنا مجھے علم ہے، میں نے کتاب پڑھی ہے، اس سے یہ مجھے اس حد تک، اس بات تک پہنچا کہ امام مہدی علیہ السلام دیوبند کا جو مسلک ہے اس کا بغیر اس کا مذہب نہیں چل سکتا. یہی تو حال ہے کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ جب آدمی جہر میں قرات نہ کرے تو اس کا نماز نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اس نے حدیث پہنچایا ہے، ہمیں تک پہنچایا ہے. ہمارا تک پہنچانے والے امام مہدی علیہ السلام تو نہیں ہوگا، ہمارا تو اپنے محدثین ہے. ہم ان سے یہ سوال کریں گے یہ بے نمازی ہے؟ تو دیوبند کا مذہب یہ ہے کہ الحمد امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. تو میرے طرف سے سب دوستوں کو سلام، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک ہو آپ لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ علم کا شوق پیدا کر دے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ علم کو پیدا کر دے. علم ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے.